In your experience, is Islam innately misogynistic? The answer to that, unfortunately, is a clear-cut yes. Okay. Islam is misogynistic in its approach to women. I know that by saying this, I offend a lot of people. I know that people's feelings get hurt, the feelings of Muslims. I know that that is the case. But setting feelings aside and just looking objectively at what it is that Islam says about women and where it positions us, the answer is yes, it is misogynistic. And I'll give you a few examples. That would be good. Yeah. And I think the best example, because it's so factual, is the law, Sharia law, Islamic law. Islamic law declares that a woman has to have a male guardian at all times. That's not required of males. In Sharia law, a man is permitted to have 4 wives. She's not permitted to have 4 husbands. In Islamic law, in Sharia law, a woman's testimony in court is worth half of that of a man. It's not the other way around. A sister inherits half of what her brother inherits. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، آپ نے سنا کہ حرسی علی کو کیسے کیسے کنفیوژنس ہے. میرے دوستو، اگر ہمیں ایمان لانا ہے تو ہمارے انٹینشنز صاف ہونی چاہیے. اگر ہمارے انٹینشنوں میں کمزوری ہے تو ضرور ہے کہ شیطان ہمیں غلط راستہ دکھائے گا. تو آج میں کوشش کروں گا کہ ان کنفیوژنوں کو دور کیسے کیا جائے گا. اگر آپ عام زندگی میں دیکھیں گے نا تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو اپروچ ہونا چاہیے کسی کے لیے. ایسا ہی اگر ہمیں ہدایت پانی ہے تو ہمارے پاس بھی پازیٹیو اپروچ ہی ہونا چاہیے. اس کا پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ عورت ہے اس کو نیچا پن دکھایا جاتا ہے اسلام میں، اور جو یہ مرد ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو بہت زبردست ویلیو دیا جاتا ہے. تو پہلے یہ مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے آخر حضرت مریم علیہ السلام پہ پوری صورت کیوں نازل کی، جبکہ اگر نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ ان 2 جنرس میں کچھ ان 2 جو میل اور فیمیل جو مرد اور عورت ہے ان میں کچھ فرق کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں تعریف کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی. سیکنڈ کوشچن، کیا اللہ رب العزت نے کوئی ایک بات یہ کہی ہے کہ جو مطلب کہ مرد یہ گناہ کر سکتے ہیں اور عورتوں کو یہ گناہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے؟ اب یہ کوشچن ڈالتی ہے، کہتی ہے کہ جو مرد ہے ان کو ایک یہ دیا جاتا ہے، ان کو رائٹ ہے کہ یہ اپنا فیس وغیرہ باڈی پارٹس کھلے رکھتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ اگر ہم ڈیپ سے سوچیں گے تو ان عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو عورتوں کو کہ یہ گھر پہ رہے، یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان کا ویلیو جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے کیونکہ یہ پاک رہتے ہیں. تو ان کو تو ایک قسم کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے متعلق فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے عورت ایسے چل کہ دوسروں کو پتہ نہ بھی چلے کہ آپ چلتی ہو اس روڈ سے، اس راستے سے، تاکہ آپ کا جو یہ عزت ہے، آبرو ہے، وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے. اس کو چھوڑ کے یہ حرصی کیا کر رہی ہے؟ یہ انہی آیتوں کو اٹھاتی ہے جن سے ان کو نہ اس کا کچھ علم ہے نہ کچھ ہے، ایسا ہی بتاتی ہے. تو پھر اب یہ بتاتی ہے کہ جو یہ ہے وٹنس کے بارے میں،
Now she is talking about witness. یہ کوشچن ڈال رہی ہے کہ اگر مرد ایک ہی کافی ہے وٹنس کے لیے تو فیمیل جو ہے وہ دو کیوں یہ ضروری ہے وٹنس کے لیے. پہلا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اینڈ ہمیں اس پہ جانے کی کوئی مطلب کہ یہ شک وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب میں نے اس کے لیے ایک مطلب کہ ایک سوچ اپنی لگائی ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے اور ہمیں یہ حکم کے طور پر ماننا ہے نہ کہ کسی سوچ پہ. لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک سوچ دے رہا ہوں. اگر ہم کوئی فزیکل ورک دیکھیں گے تو فزیکل ورک کرنے کے لیے کون بہترین ہے؟ کیا مرد بہترین ہے فزیکل ورک کرنے میں یا عورت بہترین ہے فزیکل ورک کرنے میں؟ مرد سیدھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جو عورت ہے وہ گھر پہ رہے اور جو مرد ہے وہ باہر جائے. اس سے کس کو آرام ہے؟ عورت کو آرام ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت وہ آبرو کیا ہے؟ محفوظ رہتی ہے. اب یہ کہتی ہے کہ یہ جو مرد ہے ایک ہی کافی کیوں ہے کہ ایز اے وٹنس، اور جو یہ عورت ہے وہ دو کیوں ضروری ہے؟ میں بھی ہم نہیں جانتے. ہمیں تو سیدھے اللہ کے حکم پہ کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنی ہے. لیکن میں اس کے لیے ایک سوچ دے رہا. دیکھو جیسے آپ نے کہا کہ جو فزیکل کام ہے اس کے لیے تو بہترین کون ہے؟ ایک مرد نہ کہ ایک عورت. ایسا ہی قصہ یہ ہے. سپوز کسی جگہ وٹنس دینی ہے، اوکے، تو میں بھی جو یہ عورت ہے یہ کمزور ہے، یہ وٹنس کچھ اور بھی دے سکتی ہے. لیکن جو یہ کیا ہے؟ مرد ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ فزیکل پاور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایک ہی کافی ہے، اس لیے کیونکہ ایک کے پاس اتنا طاقت ہے، اتنا فزیکل طاقت ہے جتنا دو عورتوں کے پاس ہے. اس لیے اللہ نے میں بھی یہ کہا ہو. ویسے بھی ہمیں تو کوشچنس نہیں ارائز کرنے چاہیے، یہ کمانڈس ہے اللہ کے اور ہمیں یہ ماننا ہے. لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایسی بات کہی. اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس نے اور بھی کچھ کہا بکواس. دیکھو ہمیں پارشلیزم نہیں کرنا چاہیے. ایررز ان تھنکنگ میں ایک آتا ہے پارشلیزم، کسی چیز کا ایک سائڈ دیکھنا. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مطلب کہ اس عورت کو محفوظ رکھتی ہے وغیرہ، مطلب بہت سارے ایونیوز بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان کو ہم چھوڑتے ہیں، کوئی ایک ٹکڑا ہم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو یہ صحیح درست بات نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں ایمان لانا ہے تو ہمیں کوشچن اللہ سے نہیں کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے، اس کا حوالہ پورا یاد نہیں ہے لیکن پوری پڑھی ہے، پورا کانشیس ہوں میں اس کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں اگر تمہیں جہنم بھی دوں. دیکھو یہ اللہ ہے، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ ایز اے بادشاہ ہے، اور اس کو کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ آپ نے کسی کو جہنم کیوں دیا اور کسی کو جنت کیوں دیا. ہی از اے ماسٹر، جو چاہے وہ کرے، اور ہم اس سے کوشچن نہیں کر سکتے. ہمیں اگر اس کی رحمت ماننی ہے تو ہمیں اس سے مغفرت مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں چیپٹر نمبر 25 میں ورس نمبر پر 72 میں فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کے گناہوں کو تبدیل کروں گا. کن میں؟ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو بدل کے کس میں ڈال دوں گا؟ حسنات میں، صحیح اچھے نیک اعمالوں میں. تو وہ وہاں بھی اللہ رب العزت وہاں نہیں فرماتا ہے کہ بس یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ کیا ہے نا، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ پورے حق کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اس وقت رحیم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے. اور اگر چاہے اللہ تو عذاب بھی دے گا، اور کسی کو ہمت نہیں ہے بندی کہ وہ اللہ سے کوشچن کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.